اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے پناہ لینے کے لیے ایک دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے پار کوئی مسیحا ہوگا یا کوئی درندہ۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازے پر ایک داڑھی والے بڑی عمر کے صاحب موجود تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ داڑھی میں چھپا شخص انسان دوست نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں سے فوراً پلٹنا چاہا، لیکن ان کے نرم لہجے نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولے، بولو بی بی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے پناہ چاہیے، میرا اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا، بی بی، یہ 7 مسجد ہے اور میں یہاں کا امام ہوں، مجھے رہنے کے لیے یہاں کمرہ دیا گیا ہے، یہاں میرے ساتھ کوئی خواتین بھی موجود نہیں ہے، میں آپ کو کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ میں نے بولا، مجھ پر رحم کھائیں، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ بولے، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر محرم کو اپنے ساتھ رکھیں۔ میں بولی، غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ میں انسان ہوں، آپ انسانیت کے ناطے مجھے پناہ دیجیے۔ میں بہت پریشان تھی، بھوک کے نڈھال ہو رہی تھی، پھر مجھے چکر آنے لگ گئے، ساتھ ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بستر پر پایا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں فوراً اٹھی، دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ بند تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں واقعی اس داڑھی والے شخص نے مجھے قید تو نہیں کر لیا۔ میں چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھولا، میں سمٹ کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ امام صاحب مجھے دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کون ہیں آپ؟ مجھے بند کیوں کیا ہے؟ وہ بولے، آپ کی حفاظت کے لیے بند کیا ہے، آپ نڈال پڑی تھی، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ سامان لینے گیا تھا۔ ان کے لہجے میں نہ جانے کیسی تاثیر تھی۔ وہ بولتے تھے اور مجھے ان کی باتوں پر یقین آنے لگتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پانی کا گھونٹ پیا اور کچھ کھانا حلق میں اتارا۔ مجھے کچھ دقت محسوس ہوئی۔ میں کھا پی چکی تو امام صاحب کہنے لگے کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اگر میں کچھ کر سکا تو میں ضرور مدد کروں گا۔ میں نے انہیں اپنے متعلق بتایا کہ میرا نام فرا ہے، میرے شوہر مجھے پسند نہیں کرتے، وہ اور ان کی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، انہوں نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے، میرے پیٹ میں ان کا بچہ پل رہا ہے لیکن وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرے ماں باپ کو بھی میرا کوئی احساس نہیں، میں بالکل بے یار و مددگار ہوں۔ امام صاحب کوئی میری حالت پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا خاندان گاؤں میں ہوتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں، میری بیوی تمہارا خیال رکھے گی اور تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ امام صاحب نے مسجد میں اطلاع دی اور ہم اسی شام سفر پر نکل پڑے۔ کیونکہ امام صاحب مجھے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، امام صاحب مجھے اپنے گاؤں میں لے کر جا رہے تھے۔ مجھے اچانک وہم ہوا کہ کہیں میں ان کی باتوں میں تو نہیں آ گئی اور امام صاحب مجھے کہیں اور تو نہیں لے کر جا رہے۔ اب مجھے اچانک خوف آنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے واقعی گاؤں لے کر جا رہے ہیں نا؟ وہ بولے، جی بیٹا، آپ بھروسہ کرو، آپ بالکل محفوظ ہو۔ ہم ان کے گھر پہنچے، ان کی بیوی بہت خوش دلی سے مجھے ملی اور مجھے مہمان خانے میں بٹھایا۔ امام صاحب نے انہیں میرے متعلق کچھ بتایا، میں نہیں جانتی، لیکن کچھ دیر میں بعد وہ میرے پاس آئیں اور مجھے کہا کہ تم اب اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اور مجھے اندر کمرے میں لے گئیں اور مجھے کہا کہ یہ اب سے تمہارا کمرہ ہے۔ میں نے کہا، میں تھک چکی ہوں اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں لیٹ گئی اور مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ امام صاحب اور ان کی بیوی دونوں ہی انتہائی شفیق معلوم ہوتے تھے۔ مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ حیرانگی ہوئی کہ کوئی اتنا بے لوث کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جاگی تو وہ کھانے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے کھانے کی بالکل طبیعت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن امام صاحب کی بیوی کے اصرار پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ 2 نوالے ہی لیے تھے کہ مجھے متلی ہونے لگی۔ میں شرمندہ سی اٹھ کر غسل خانے میں بھاگ گئی، منہ ہاتھ دھو کر بستر پر لیٹی کہ امام صاحب کی بیوی یعنی آنٹی میرے پاس آئیں اور مجھے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے تمہیں زبردستی کھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری حالت کا اندازہ نہیں تھا، وہ تو امام صاحب نے بتایا تو میں تم سے معافی مانگنے آ گئی، میں اب سے تمہارا خیال رکھوں گی، تمہیں کسی بھی چیز کی طبیعت ہو تو مجھے ضرور بتانا، اور اب تم مجھے اپنی ماں جیسا ہی سمجھو، اور امام صاحب تمہارے باپ کی جگہ پر ہیں۔ یہ سن کر میری تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میرا آج تک کسی نے اتنا خیال نہیں رکھا تھا۔ پیار کی ترسی ہوئی تھی۔ اتنے میں آنٹی اٹھنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ نہیں سکتی؟ وہ کہنے لگی، بیٹا فرا، اذان ہو رہی ہے، میں نماز کی تیاری کر لوں، تم بھی اٹھو، نماز پڑھو۔
یہ سن کر مجھے تو سکتہ طاری ہو گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان کے نکلتے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں بہت ساری خواتین کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ وہ سب بیٹھی کلام اور درس سننے لگیں۔ آنٹی درس دیا کرتی تھیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر وہ سب عورتیں مل کر ذکر کر رہی تھیں۔ میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ پہلے تو مجھے جھجک ہو رہی تھی، لیکن پھر میں بھی ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی بھر کی تھکان ختم ہونے جا رہی ہے۔ میرے لب اور ان کے ساتھ ہلنے لگے تھے۔ مجھے رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اذان شروع ہوئی تو میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت رونے لگی۔ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی اذان ہوتی میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی تھی۔ اب زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ میں اپنی ہی حرکت کی وجہ سے انتہائی مشکل میں پڑ گئی۔ مجھے ان لوگوں کا دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا پڑا۔ میں نے آنٹی کو اپنے متعلق سچ بتا دیا۔ ہوا یوں کہ آنٹی کی چھوٹی بیٹی جو 10 سال کی تھی وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے بے دہانی میں اسے کہہ دیا کہ یہ کیا پڑھتی رہتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اتنے میں آنٹی دروازے سے داخل ہوئیں اور میرے الفاظ سن کر ان کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے برتن گر گئے۔ کہنے لگیں کون ہو تم؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگیں تم نے ہم سے کچھ چھپایا ہے؟ میں یہ بات جان گئی ہوں، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ بولی کہ جن الفاظ کا تم نے میری بیٹی سے پوچھا اسے کلمہ کہتے ہیں۔ میری بچی کلمہ پڑھ رہی تھی اور ہر مسلمان کلمہ گو ہوتا ہے، اور تمہیں کلمہ کے متعلق نہیں معلوم؟ کیا یہ بات حیرت سے کم نہیں ہے؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ آنٹی یا امام صاحب اب میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے، مجھے اس کی کیا سزا ملے گی؟ کیا وہ مجھے بوجھ سمجھیں گے یا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر؟ میں رونے لگ گئی اور آنٹی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تم سچ بول دو گی تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ ہمیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے، اپنے گھر کا فرض سمجھا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ تم سچ بیان کرو۔ وہ اس وقت تو چلی گئی۔ میں روتی رہی۔ جب امام صاحب مسجد سے لوٹے وہ دونوں میاں بیوی میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا بیٹا تمہیں اپنی حقیقت بتانا ہوگی۔ وہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں۔ میں نے ہمت پکڑی اور کہا کہ میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں کسی ایک مذہب کی پیروی نہیں کی جاتی۔ کوئی خاص مذہب نہیں ہے ہمارا، نہ ہم مسلمان ہیں ہی کچھ اور۔ ہاں، اور ہم بس ایک عام سی بیکار زندگی گزارتے ہیں۔ بس اپنے ماں باپ داداؤں کی روایات کے مطابق ہی ہماری زندگیاں گزرتی ہیں۔ ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اور یہی چیز میرے امی ابو کو پریشان کرتی تھی۔ وہ ہم سب کو بوجھ سمجھ محسوس کرتے تھے۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور کچھ خاص صورت بھی نہیں تھی، رنگ بھی کالا تھا۔ شادی کی عمر کو پہنچی تو میرے رشتے آنے لگے، لیکن جو بھی مجھے دیکھتا میری رنگت کالی ہونے کی وجہ سے ٹھکرا کے چلا جاتا۔ یہ چیز میرے امی ابو کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ انہیں 4 اور بیٹیوں کو بھی بیانہ تھا۔ ہم لوگوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پھر ایک گھرانے سے میرا رشتہ آیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا انہوں نے کیا سوچ کر رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے مجھے خوشی خوشی قبول کر لیا ہے۔ میرے امی ابو نے میری شادی کر دی، لیکن جب میں سسرال گئی تو پہلے ہی دن یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی کہ میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور میری ساس بھی کافی سخت مزاج خاتون ہیں۔ وہ کسی ادارے میں کام کرتی تھی اور مجھے گھر سنبھالنے کے لیے لائے تھے، کیونکہ 2 ہفتے پہلے ہی ایک ملازمہ گھر سے نقدی چرا کر بھاگ گئی تھی۔ اب وہ کسی ملازمہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا بیٹا باش قسم کا تھا جس سے مجھے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ میں بہت پریشان ہونے لگی۔ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کہنے لگا کہ آئندہ اس کالی منحوس صورت کو میرے سامنے مت لانا۔ اگلے دن میں نے اپنی امی کو رو رو کے سب حال سنایا۔ امی بولی بیٹا اب یہی تیرا گھر ہے، یہی تیرا مقدر، اور مجھے کہنے لگی کہ کسی بھی طرح تجھے یہیں گزارا کرنا ہے۔ اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے، تم بن سنور کے رہا کرو، اچھا لباس پہنا کرو۔ پھر اس رات میں خوب اچھے سے تیار ہوئی، بال بنا رہی تھی کہ وہ کمرے میں آئے، دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ مجھے ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ میں نہ جانے کب تک آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح اٹھی تو سسرال کی طرف سے دیے گئے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت لباس نکال لیا۔ وہ لباس خوب سلیقے سے پہن کر ہلکا میک اپ کیا اور کام کاج کرنے میں کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ بنایا اور اپنے شوہر کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی۔ وہ جاگ چکے تھے اور بستر پر ہی بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں نے چائے آگے بڑھائی، اس نے مجھ سے لے کر میرے اوپر انڈیل دی۔ گرم گرم چائے اور میرا وجود جلنے لگا۔
چیخ سن کر ساس کمرے میں آئی۔ جب انہوں نے میرے کپڑوں پر اور فرش پر چائے گری دیکھی تو مجھے بالوں سے کھینچتے ہوئے بولی کہ تجھے کام کرنے نہیں آتا، سارا فرش خراب کر دیا، اور یہ تو نہ اتنی قیمتی ساڑی برباد کر کے رکھ دی۔ میں رونے لگی۔ میرا شوہر صرف مجھے اذیت دیتا تھا۔ میرے اوپر گرم چائے کی وجہ سے شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، اور اوپر سے ساس کا ظلم۔ میں بنا کچھ بولے سب برداشت کرنے لگی۔ مجھے لگا اب یہی میرا مقدر ہے۔ میں روز ہمت باندھ کر اپنے دن کا آغاز کرتی تھی، لیکن شاید آج میرے شوہر کا دل میرے لیے موم ہو جائے۔ میں وقتاً فوقتاً ماں کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم بتاتی رہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے ہی حوصلہ دیتی رہی، اور میری ہمدردی میں اس نے کبھی میری ساس یا میرے شوہر سے کچھ نہ کہا۔ ایک دن میں بازار میں گھر کا سودا سلف لینے گئی، جو مجھے لانا ہی ہوتا ہے۔ وہاں مجھے اپنی سہیلی مل گئی جو کہ شادی شدہ تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوتی ہے۔ میں اس سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ کچھ دیر کہیں میرے پاس بیٹھو اور بتاؤ کیوں پریشان ہو۔ ہم قریب ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور میں نے اسے اپنے دل کا حال سنا ڈالا اور اسی سے مشورہ مانگا۔ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تمہیں یہی کہوں گی کہ تم کسی نہ کسی طرح اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ہر حربہ استعمال کر چکی ہوں۔ اس نے کہا اٹھو، پھر وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری رنگت کے حساب سے مجھ پر جو رنگ جچتا ہے ویسے ہی رنگ کا مجھے خوبصورت جوڑا لے کر دے گی۔ آج وہ پہن کر میں شوہر کے سامنے جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ ممکن ہے کہ تمہیں اس خوبصورت لباس میں دیکھ کر تمہارے شوہر کے دل تمہارے لیے محبت ہی بڑھ جائے۔ مجھے اس وقت تو اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن میں پھر بھی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے وہ لباس زیب تن کیا تو مجھے خود پر وہ جچتا محسوس ہوا، اور دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ تو میرا شوہر تو آج دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا، وہ دیکھتے ہی چلے گئے، پھر میرے پاس آئے اور مجھے ہاتھ سے کنگھا کھینچ کر دور پھینک دیا۔ مجھے بالوں سے پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے انہوں نے میرا منہ اپنی طرف موڑا اور کہا کہ کون تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو؟ تم کچھ بھی کر لو، میرے دل میں نہیں اتر سکتی۔ انہوں نے ڈریسنگ پر پڑا سامان پھینکنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اس سب سے تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم بدصورت ہو اور ایسی ہی رہو گی۔ ڈریسنگ پر لپسٹک پڑی رہ گئی تھی، انہوں نے وہ فوراً اٹھائی اور کھول کر میرے منہ پر رگڑنا شروع کر دی۔ میں چیخنے لگی۔ لپسٹک مجھ پر ٹوٹتی جا رہی تھی، جس سے میرا چہرہ درد کرنے لگا۔ میں کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نے تو صرف آپ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی، آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ انہوں نے غصے میں ایک نظر ڈالی اور مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب میں بالکل ہمت ہار چکی تھی۔ اسی لمحے مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک دن وہ گھر پر آئے تو میں نے کہا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ وہ کبھی ایک دیوار کو کبھی دوسری دیوار کے سہارے سے کمرے کی طرف آئے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں خوشی اور حیرت کا سامنا لیے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کہ شاید میرا صبر جیت گیا۔ پہلی بار انہوں نے مجھے بیوی کا حق دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو میں نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور چائے پیش کی، لیکن یہ دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا پاگلوں کی طرح مسکرائے جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں بہت خوش ہوں، کیا آپ خوش نہیں؟ وہ کہنے لگے کیسے خوشی؟ میرا کون سا بمپر پرائز نکل آیا؟ میں بولی کیا آپ کو کچھ یاد نہیں؟ وہ کہنے لگی کیا بک کر رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ وقت پہلے کی طرح ہو گیا تھا، روز پھر وہی لان تان، وہی باتیں میرے نصیب کا حصہ بن گئی تھیں۔ کچھ دن گزرے، میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی، مجھے متلی شروع ہو گئی اور چکر آنے لگے، کام کرتے تھکنے لگی۔ شاید مجھے شک گزرا کہ شاید میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی اور انہیں بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، مجھے ڈاکٹر کے لے چلیں۔ انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا حاملہ ہوئی ہو؟ کون سا کوئی نیا تیر مار لیا تم نے؟ کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید اولاد کی خوشی کی خبر سن کر ان کے دل میں نرمی آ جائے گی، لیکن وہ تو بہت سخت دل واقعہ ہوئی۔ میں نے شوہر کو بتایا تو وہ مجھے غصہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ کس کی اولاد ہے، کس کا کیا دھرا ہے جو میرے سر پر ڈال رہی ہو؟ یہ سن کر میرے پہلو تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس پاس کھڑی سن رہی تھی، وہ بھی کہنے لگی کہ حرام خور، ہمارے پیچھے سے تو منہ کالا کرتی رہی، نہ جانے کس کس کو بلاتی رہی ہے تو۔ میں التجا کرنے لگی کہ ایسا مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آپ ہی کی اولاد ہے، اور اب وہ مجھے مارنے لگے۔ میری ساس الگ بیٹی کو غصہ دلاتی رہیں کہ اس سے اور مارو، ہمارا منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے، نہ جانے ماں باپ نے بھی کیسی تربیت کی ہے۔ انہوں نے مار مار کے میرا برا حال کر دیا اور میں نڈھال ہو کر گر گئی۔
وہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ میں زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر اور اپنی ساس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے شوہر کہہ رہا تھا کہ کالی کلوٹی میرے گلے باندھ دی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو صرف ملازمہ کے طور پر ہی رکھنا ہے، یہ تو میرے سر پر عذاب بن گئی ہے، اپنے کالی جیسی بدصورت اولاد بھی پیدا کرے گی، مجھے یہ سب گوارا نہیں ہے۔ ساس کہنے لگی تم فکر نہیں کرو، ہم اس کا بندوبست کر لیں گے اور میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ شوہر بولا کہ کیا کروا دو گی، اور وہ کہنے لگی مار دیں گے، اور خاموشی چھا گئی۔ مجھ میں بالکل ہمت نہ تھی۔ کچھ دیر ویسے ہی فرش پر پڑے رہنے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں سہارا لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی، ایسا لگتا تھا کہ جان نکلنے کو ہے۔ اگلے دن اچانک میری ساس میرے پاس آئیں اور مجھے چیختے ہوئے اسٹور روم میں لے گئیں۔ وہاں انہوں نے مجھے باندھ دیا۔ میں اپنا تحفظ نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں ہر طرف گرد و غبار تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا۔ شام کو اچانک مجھے لگا کہ کوئی باہر باتیں کر رہا ہے۔ میں دروازے سے کان لگا کے سننے لگی تو مجھے جو سنائی دیا میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میری ساس مجھے جلانے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ میرے تو اوزان ختم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر گزری، اب کوئی دروازہ کھل رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر آنے والے نے بھی ابھی قدم ہی کمرے میں رکھا تھا کہ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جس سے اس کی ٹانگ دروازے میں دب گئی تھی۔ درد کی شدت سے وہ موقع پر قابو نہیں پا سکا اور اپنی ٹانگ پکڑ کے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں میرا شوہر تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیٹرول اور سیاں تھی اور رسیاں تھیں، جس سے صاف نظر ہو چکا تھا کہ وہ آج مجھے مار ہی دیتے۔ میں اسے درد میں کراہتا چھوڑ کر بھاگ آئی اور اپنی جان بچا کر گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں بھاگ بھاگ کر تھکنے لگی تو امام صاحب کا دروازہ بجا دیا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ اب میں آنٹی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں واقعی مجبور تھی۔ آنٹی نے جھٹ سے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور کہنے لگی اٹھو، ایسے مت بیٹھو، اپنی حالت تو دیکھو۔ میں اٹھ کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ وہ بولی کہ دیکھو فرح، تم سمجھدار ہو، تم کہاں پیدا ہوئی اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن تمہیں اگر ہمارا مذہب پسند آئے تو تم اسلام قبول کر سکتی ہو، اور رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس گھر کا حصہ ہو، اس گھر کی بیٹی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اتنی دیر روتی رہی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں خاموش رہی تو وہ بولی کوئی زبردستی نہیں، تم آرام سے فیصلہ کرنا اور بالکل پریشان نہ ہونا، نہ ہی کسی قسم کا دباؤ لینا، تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دن گزرنے لگے لیکن ان کے اچھے برتاؤ میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں بہت متاثر ہونے لگی۔ میں مسلمانوں کو بہت تنگ نظر سمجھتی تھی، کبھی انہیں دل سے پسند نہیں کیا تھا، لیکن اپنے گھر کی جہالت صاف دکھائی دی۔ جہاں مجھے دن رات کالی کہہ کر مخاطب کرتے، مجھے منحوس کہتے، سسرال میں ظلم کے باوجود کبھی میرے گھر والوں نے مجھ پر ترس نہیں کھایا تھا۔ ایک دن آنٹی نے بتایا کہ ان کا بیٹا عباس چھٹی آ رہا ہے۔ وہ دوسرے علاقے میں امام مسجد تھا، اسے سب حافظ کہتے تھے کیونکہ اس کے سینے میں قرآن پاک موجود تھا۔ وہ کہنے لگیں وہ تمہاری وجہ سے خود کو کمرے میں بند کر لے گا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی عورتوں لڑکیوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ بس تم بھی خیال رکھنا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے سامنے مت آ جانا۔ مجھے آنٹی کی باتیں کچھ پسند نہیں آئیں۔ ان کا بیٹا آیا تو اس لمحے میں صحن میں بیٹھی تھی۔ وہ سب سے ملا، لیکن مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے نظریں جھکا لیں اور ماں سے مخاطب ہونے لگا۔ اس کا انداز دیکھ کر میں خود شرمندہ ہو گئی کہ میں اسے کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد بھی ایک دو بار قدرتی طور پر آمنا سامنا ہوا۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اب مجھے بھی اس کی سامنا کرتے ہوئے شرم آنے لگی تھی۔ میں اپنے وجود میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کرنے لگی تھی۔ آذان کی آواز کے ساتھ ہی آنٹی چھوٹی بیٹی کو سر ڈھانپنے کی تلقین کرتی تو سن کر اب میں نے بھی باقاعدگی سے دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک ایک رات میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دائی کو بلایا اور میرے ہاں ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی۔ میں ابھی پورے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی۔ تکلیف سے بدن چور ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں کسی کی منتظر تھیں۔ مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے آنٹی سے کہا کہ انکل کو بلا دیجیے، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دو، کوئی غلطی ہو گئی ہم سے۔ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا نہیں آنٹی، غلط تو میں تھی، لیکن اب سدھرنا چاہتی ہوں۔ وہ انکل کو بلا لائیں۔ انکل نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے مبارکباد دی۔ میں نے اپنا بیٹا ان کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی نگرانی میں لے جائیے، اسے مسلمان کر دیجیے۔ وہ کہنے لگیں کیا تم پورے ہوش و حواس میں یہ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا جی بالکل،
کاش کہ مجھے پہلے ہی عقل آ جاتی، لیکن اب آنٹی سے سب سیکھ لوں گی۔ اذان کے وقت اب میرا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ میں آنٹی کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھا کروں گی۔ آپ کے مذہب نے مجھے سکون اور اطمینان بخشا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر انکل بولے، فرا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، اور میرے بیٹے کے کانوں میں انہوں نے اذان دی، جس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا۔ اگلے ہی روز انکل نے مجھے کہا، کیا تم دوبارہ نکاح کرنا چاہو گی؟ تمہارے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اب تمہارا پہلا شوہر تم پر حق نہیں رکھ سکتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر آنٹی نے مجھے کہا کہ ہم نے سچ میں تمہیں بیٹی مانا ہے۔ کیا تم ہمارے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ میں بولی کہ میں اس کے قابل تو نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسے کون ٹھکرائے گا۔ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ یوں سب کی رضامندی سے ہماری شادی ہو گئی۔ حافظ صاحب بہت اچھے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے بیٹے کو انہوں نے سگے باپ جیسی شفقت دی۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ میں ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور خدا کا شکر ادا کرتی کہ میرا بچہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں پرورش پا رہا تھا اور مجھے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ حافظ صاحب میری بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میں بہت جلد سب کچھ سیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ظاہری خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہوتی، دل کا خوبصورت ہونا چاہیے، اور تم دل کی بہت صاف اور بہت خوبصورت ہو۔ مجھے یہ باتیں سب سن کر بہت اچھا لگتا۔ میرے بیٹے نے ان کی نگرانی میں قرآن پاک حفظ کیا، اور دنیاوی تعلیم میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ آج میرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہے، اور میں ایک خوش نصیب بیوی اور ماں ہوں اور بہو ہوں۔ میرے رشتے ایمان کی روشنی سے پر نور ہیں۔ میں رشک کرتی ہوں اپنی قسمت پر اور شکر ادا کرتی ہوں رب کا، جس نے اتنا پیار کرنے والا شوہر مجھے دیا کہ ماضی کا ہر غم بھول گئی۔